سوچ کے لینا کہ لوگوں میں ایک دھاک جمیں گی، ویلیو بنتی ہے، اسٹینڈرڈ بنے گا، نام لیں گے لوگ، فلاں ہوں گا، پہچان بڑھیں گی، یہ تمام شرک ہے۔ اس لیے کہ آپ سن کی بخاری کی روایت ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کو صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ سب چیزوں کے حوالے میں نہیں دے پاؤں گا اس لیے کہ بہت سارے پوائنٹس ہیں، اس لیے میں سراسری رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح 14.14 ہے غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا، کعبے کی قسم، نبی کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ تمام کیا ہے؟ بچوں کی قسم، اولاد کی قسم، بڑے کی قسم، شوہر کی قسم، بیوی کی قسم، کیا ہے؟ سب شرک ہے۔ اس لیے کہ ہم کس کی قسم کھا سکتے صرف کھانا ہے تو اللہ کی۔ یہ مسند احمد کی روایت، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی اس نے شرک کیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ شرک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شرک کتنا عام ہے قسموں کا، تو بہرحال قسم کھا چل میرے بچے کی قسم میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کی، غلط، حرام، یہ قسم حرام ہے، شرک ہے۔ 15واں جو ہے غیب کی باتیں معلوم ہونے کا یا کرنے کی کوشش کرنا شرک ہے۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا جو غیب کی باتیں معلوم کرنے کسی کے پاس جائے، جو وہ معلوم کر کے بتائے اس پہ تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت ضائع ہوگی۔ اس کا مطلب سمجھ رہا؟ غیب کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا، دونوں کیا ہے؟ شرک ہے، یاد رکھیے۔ اور غیب کی باتوں کا کیا آج حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ غیب کی باتیں معلوم کرنے، کل نتیجہ کیا ہوگا پتہ ہے، کل اولاد کون سی ہونے والا، لڑکا لڑکی پتہ ہے، فلاں چیز ہوگی تو پتہ ہے، آفت کب آنے والی پتہ ہے۔ اور اگر یہ ثابت نہیں ہوا، بابا نے بول دی کل تم کو لڑکا ہوگا، اب آپ کل آگے بابا، دنیا کو تو کیا چاہیے؟ لڑکے چاہیے، بابا یہ تو لڑکی ہوگی، بیٹے ذرہ پہ سے ہو گیا، ذرہ پہ سے نہیں، ذرہ تو 9 مہینے پہلے کا مسئلہ ہے، ذرہ پہ سے کچھ ہونا ہے تو 9 مہینے پہلے ہوا جو کچھ ہوا۔ یہ آج کیسا رزلٹ پہ افیکٹ پڑتا؟ تم نے تو کل بولے، آپ نے کل بولے کہ مجھے لڑکا ہوگا، تو ذرہ تو جب ہونا تھا کہ ذرہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا، آج کیسا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 8 ساڑھے 8 مہینے بعد کوئی جن شیطان اثر ڈال کے اس کا سیکس بدل دے، اندر جا کے اس کا لنگ بدل دے کہ نہیں لڑکا لڑکی کر دے، اس تکلیف دے دے۔ کتنا تم غلط تھے مطلب اس معاملے میں، یہ صرف گیس ورک ہے آپ کا۔ کل طوفان آنے والا، نہیں آیا تو میرے کو اٹھا کے بولے سمندر میں ڈال دینا، طوفان نہیں آیا، ارے بہت میں نے تپسیا کیا، بہت وہ کیا، خشک کر دیا تو ادھر نکل گیا، تم بچ گئے، احسان مانو میرا۔ آیا بھی تو احسان مانو اور نہیں آیا بھی تو احسان مانو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کل تمہارے ساتھ 2 میں سے کوئی ایک کام ہونے والا ہے، بابا کون سا 2 میں سے ایک اچھا یا ایک برا؟ کوئی جاؤ، مہان ہے بابا، آپ مہان ہے، دیکھو کتنی اچھی بات بولے، ایک اچھا ایک برا کچھ ہوتا۔ میرا سوال تیسرا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ؟ ایک اچھا یا ایک برا، تیسرا کیا ہوتا؟ تیسرا بتائیے نا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ، اچھا یا برے کے علاوہ؟ یہ آپ کی نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقتیں نہیں یاد رکھیں گے۔ تو غائب کا علم ہونے کا دعویٰ کرنا یا کوشش کرنا معلوم کرنے کی یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا شرک ہے۔ 16 پوائنٹ جو ہے نماز کو چھوڑنا، آپ سنوں کی صحیح مسلم کی روایت ہے، نماز کو چھوڑنے والا کافر بھی ہوتا ہے اور مشرک بھی ہو جاتا ہے، تو نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ 17واں پوائنٹ، اب یہ کالج کے لیے کچھ پوائنٹس نکالا تھا میں نے، مختلف قسم کے کڑے یا بینڈز کا باندھنا، یہ بھی شرک ہے، جو آج کل بہت عام طور سے باندھے جا رہے ہیں، ہے نا، کڑے باندھے جا رہے ہیں، یہ بینڈ فلاں کا ہے، یہ بینڈ باندھنے سے دوستی ہوتی ہے، ہو گیا مسئلہ۔ دیکھیے محبت ڈالنا دل میں یہ اللہ کی طرف کا ذمہ ہوتا ہے، محبت نفرت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، کہ اللہ لوگوں کے لیے محبتیں پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے نفرتیں پیدا کرتا ہے نا۔ آسم کی حدیث ہے، انسان کسی پتھر کے اندر جائے جس میں کوئی کھڑکی دروازہ نہ ہو اور اس میں کوئی گناہ یا نیکی کرے، اللہ اس گناہ کو بھی اور نیکی کو لوگوں کے سامنے لا کر رہیں گا، اللہ کا وعدہ ہے، یہ لا لیتا اللہ۔ وہ کیسے لاتا؟ لوگوں کے دل میں محبت ڈال کے، نفرت ڈال کے۔ سمجھ جاتے ہیں بات کو؟ تو ہم جو ہے مختلف بینڈز اور کڑوں کا پہننا آج کل جو ہو رہے ہیں، یہ فرینڈ شپ کے لیے ہے، یہ سکون کے لیے ہے، اطمینان کے لیے ہے، یہ شو کے لیے ہے، یہ اپنا ہیرو پہنتا بول کے بینڈ ہے، یہ فلاں پہنتا بول کے یہ فلاں ہے، مختلف تاگے اور دھاگے کے ہو سکتے ہیں، ربر کے ہو سکتے ہیں، مختلف بینڈز کا پہننا یہ شرک ہے، جس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں فرینڈ شپ بینڈ، اس سے دوستی قائم رہیں گی، کسی سے بھائی بہن کا رشتہ قائم رکھا جا رہا ہے، کسی سے جو ہے دشمنی نہ ہو بول کے رکھا جا رہا ہے، کسی سے فلاں رکھا جا رہا ہے، یہ تمام یاد رکھیے شرک ہے۔ اسی طرح جو 18واں پوائنٹ جو ہے انگوٹھیوں کا پہننا، اس نیت سے کہ یہ مدد کر سکتی ہے، ذہن کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، اپنے اندر خوبصورتی اٹریکشن پیدا کر سکتی ہے۔ بہت سے لوگ پہنتے ہیں انگوٹھی پہن کے جا رہا کالج کے اندر، میں کیوں؟ تو بولے انگوٹھی اتنے لوگ دیکھیں گے، بابا نے بول دی اس سے سب محبتیں پیدا ہوں گی، تو ایک طرف زیادہ رکھتا ہو، ادھر زیادہ ہونا، دوسرے سے ملتے رہنا، سمجھ رہے آپ؟ اس کو کسی سے محبت ہو گئی، اب وہ انگوٹھی خرید کے لائے، بابا نے دے دی، اس سے بولے کیا ہوتا؟ یہ جب تک رہیں گے تو بولے اٹریکشن بڑھ جائیں گے، لیکن کتنا رسکی ہے، بابا کے پاس تو کتنے ویسے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا انسان کے اندر،
سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ عقل نام کی چیز نہیں. اور اکثر یہ جو بابا گیری کرتے ہیں نا، ان کی خود شادیاں واجی ہوئی نہیں تھے، ان کو کوئی سمجھ رہے نا آپ، ان سے کوئی محبت کرنے والا ہے نہیں دنیا کے اندر، اور یہ سب کو محبت بانٹتے پھرتے ہیں. ٹھیک، تو مختلف رنگس کا پہننا، انگوٹھیوں کا پہننا، اس نیت سے کہ محبت پیدا کر سکتے ہیں، ایگزامینیشن میں لکھنے میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں، ایگزامنر سے ہماری چٹھیوں کو اوجھل کر سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں. چیٹنگ لے گئے، یہ کڑا یہ انگوٹھی پہن لو، چیٹنگ دکھتی نہیں، بولے وہ چکر میں نکالا اور پھنس گئے. اب بابا پکڑے گیا ہمیں ذرہ پیسے بیٹے، وہ اس کا اثر شروع ہونے سے پہلے دیکھ لیا اس نے. یہ باباؤں کا میں بول رہا نہیں، ذرہ پیسے ہی پورا معاملہ رہتا، کبھی بھی 100% کوئی بھی کام نہیں کرتا، ذرہ پیسے چوک جاتا. وہ تم نے جب پہلے نا تو تمہاری نیت برابر نہیں تھی، نیت تمہاری صحیح ہونا تھا. جب تم نے پہلے نا تو وہ ایسا ہو گیا تھا، تم نے اتار کے رکھے تھے کہ بس اثر ختم ہو گیا تھا اس کا پہلے ہی. اور شام میں طہارت ہو گیا، اثر ختم ہو گیا نا بیٹے، اس کو لگا 24 آواز ہی تو ریچارج رہتی ہو، تم نے اتار دی، اثر ختم ہو گیا. اب تو ایگزام سے پہلے تم نے اثر کہاں رہیں گا؟ ہاں بابا نے صحیح، اب کل دیکھتا ہوں، کل بھی وہ پھنستا تو وہ کچھ نہیں ہوتا اس سے، سب دکھ جاتا دکھنے والے کو. سمجھ رہے بات؟ تو انگوٹھیوں کا پہننا شرک ہے. کہ ان تمام نیتوں سے کہ یہ خیر لا سکتی ہے، اس میں ایگزام اچھا جا سکتا ہے فلاں، چونکہ بھلائی لانے کا نیت، یہ وہی چیز. اسی طرح 19 پوائنٹ وہی ہے کہ جو ہے ٹوٹتا ستارہ، فالنگ سٹارز ہے نا. قرآن نے بیان کیا جو ستارے ٹوٹتے ہیں در حقیقت وہ شیطان کو مارا جاتا ہے. جب شیطان اوپر جاتا ہے اور کچھ باتیں سنتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے ایک تارا لیتے ہیں اور تارے کو لے کے کیا کرتے ہیں، پھینکتے ہیں اس کو. ٹھیک، جب پھینکتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے اور وہ چلا کے نیچے والے کو بولتا ہے یہ بات تھی، وہ نیچے والے بولتا ہے یہ بات تھی، وہ نیچے والے کی یہ بات تھی. اس کو لگنے تک وہ بات کو لیکن ٹرانسفارم کر دیتا ہے، نیچے تک ٹرانسمٹ کر کے بھاگ جاتا ہے. اب ٹوٹتا ستارہ مسلمانوں کو دکھ جائے تو یہ سب جدید پکچروں کے اور ڈراموں کے اثرات. ستارہ ٹوٹ گیا اگر تیرے گھر پہ آئے تو پتہ چلتا ہے کیا رہتا ہے ستارہ. جس سے تو مانگ رہا ہے اگر تیرے گھر پہ گرے تو پتہ چلتا ہے ستارہ گرنا کیا رہتا. مانگ رہے ہیں، شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے. مانگنے والی گھڑیوں میں ٹوٹتا ستارہ کہیں بھی نہیں. دعاؤں مانگنے والی اس میں موسم کے اعتبار سے جو چیز ہے وہ ایک ہی چیز میرے علم میں ہے، وہ یہ ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا، اس لیے کہ بارش سے اللہ کی رحمت لوگوں پہ ہوتی ہے، تبھی بارش برساتا ہے اللہ. تو دعا کر سکتے ہیں، حدیث میں ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا. لیکن اس کے علاوہ اور کہیں نہیں، بجلی کڑکتے وقت، ستارہ گرتے وقت، بادل آتے وقت، ہوائیں چلتے، کبھی نہیں ہے. پھر سمجھ نیچرلی. یا مرغا جب چلائے تو دعا کرنا، اس لیے کہ مرغا صبح جب چلاتا ہے فرشتے اترتے ہیں برکت کے اور رحمت کے، وہ ان کو دیکھ کے چلاتا ہے. لہٰذا جب مرغا صبح آواز دے، بانگ دے، تو آپ اس سے اللہ کے سوا برا مت کہو، اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کے کرتا ہے. تو مرغا چلا دعا کرنا، اس لیے کہ وہ رحمت کے فرشتے گھومتے رہتے تب. تو یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، نیچرل آکرنس ہے. مرغا چلا آپ نے دعا کی، جائز ہے. بارش ہو رہی، ٹھیک ہے، ٹوٹتے ستارے کا کہیں نہیں. اور ستارے سے مانگتے ہیں، اور یہ سب پکچروں کے اثرات ہیں. یا گرتی ہوئی پلکوں سے مانگنا، پلک کا بال گر گیا، رکھو اس کو، اور وش کر رہے اسے. وہ خود وش کر رہا تھا کہ میں تمہارے اوپر لگا رہا ہوں، لیکن میں نکل گیا، اور اس سے آپ وش کر رہے کہ کاش تو میرا فلاں عمل کر. ہاں، پلک کے بال کو رکھ کے کرتے ہیں وش. تو ٹوٹتے ہوئے ستارے، فالنگ ہیئرز، پلک کے بالوں کا گرنا، یہ سب شرک ہے. عمل دیکھنے میں بہت چھوٹے ہیں، فیشن بھی دکھتے کبھی کبھار، سب کر رہے ہیں نا، فیشن ہے، ٹریڈیشن ہے، کسٹم ہے، ماحول ہے، سب لوگ کرتے ہیں، شرک ہے. اسی طرح جو ہے علم نجوم، 16 جنوری سے لے کر 30 جنوری تک یہ ہوں گا، 1 فروری سے لے کر سب کچھ تاریخ ہے. آج کالا مت پہنو، کل سفید مت پہنو، پرسوں یہ مت کرو، آج یہ مت کھاؤ، کل وہ مت کرو، آج بزنس مت کرو، آج 500 کی نوٹ استعمال مت کرو، ہرا رنگ آج کے لیے منع ہے تمہارے لیے، آج شادی مت کرو، آج یہ مت کرو، آج کسی کی میت میں مت جاؤ، مردے کا منہ مت دیکھو، اور سب فالو کر رہے ہیں. نہیں، بہت اچھا، میرے ستارے جو بول رہے بہت اچھا بول رہے. اسی طرح جو ہے مختلف تعویذات جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے ہوتے ہیں، چیٹنگ نہیں سمجھ میں آنا، پیپر پہ کچھ مارکنگز بنانے سے مارکس زیادہ آنا. ٹھیک. اسی طرح جو پین کو پھکا کے لاتے ایگزام سے پہلے، خود بخود چلتا، اچھا چلتا، ایگزامنر پر امپریشن پڑتا، یہ ہوتا ہے کہ پین 5 روپے کی کیا اس کی اہمیت ہے. عقیدہ اور مر جائے اس حالت میں تو کیا حل کرنے والا اللہ تعالیٰ، وہ سوچیے آپ. اصل وہ ہے پین پہ پھکا کر لا رہے ہیں، کپڑوں پر پھکا کے لا رہے ہیں، ڈریس پر پھکا کے لا رہے ہیں، کتابوں پر پھکا کے لا رہے ہیں کہ اس سے جلدی یاد ہو جائیں گا، فلاں ہوں گا. اللہ نے جو صلاحیتیں دی اللہ اتنا ہی کریں گا، اپنی کوشش کر سکتے. تعویذات کا مختلف ایجوکیشن، وہ کوڑی رکھ لی تو ایگزام میں اچھا جاتا، نمبرات زیادہ آتے. پیپر کے اوپر راکھ ڈال کے اگر رکھ دی چھپکے سے لے ایگزام سینٹر میں پھونک کے دے دے رہے تو اس سے یہ ہو جاتا، ایگزامر پہ امپریشن پڑ جاتا اور اس کا ہاتھ خود بخود زیادہ مارکس دینے لگ جاتا، اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ سب چیزیں جو ہے شرک ہے. اسی طرح جو 2400 پوائنٹ جو ہے SMS یا زیروکس یا واٹس ایپ یا ہائک یا لائن
یا فیس بک یا ان چیزوں پر آتا کہ اتنے بانٹے تو آج فائدہ ہوگا اور اگر اتنے نہ کرے تو آج ایک نقصان ہوگا، اس کے ڈر سے کسی کام کا کرنا یہ بھی شرک لکھا ہوا رہتا۔ آج یہ 100 لوگوں تک بھیجو کتنا ثواب ملتا ہے، ایک آدمی نے اس کا انکار کر دیا اور نہیں مانا تو اس کا بچہ مر گیا، اس کی بیوی مر گئی، اس کا خاندان اجڑ گیا، اور ایک آدمی نے اس نے کر لیا، اس کی لاٹری لگ گئی۔ یہ بہت آئیں گا، لاٹری لگ گئی تو لاٹری کے علاوہ ایک دم پیسے آنے کا تو لکھا تو انکم ٹیکس کا مسئلہ آ جاتا۔ لاٹری لگتی، لاٹری کا کیا انکم ٹیکس کا مسئلہ نہیں رہتا، اب لکھ دیا 1 کروڑ مل گیا بولے تو انکم ٹیکس کا چھاپا، پھر لاٹری لگ گئی، بہت فائدہ ہوا۔ وہ بہت کتنا نہیں مانا، اس کا کون مرا پورا ڈیٹیل ہے، بچہ مر گیا، عورت مر گئی، مطلب بیوی مر گئی، اس کا ڈیٹیل نہیں ہے، بہت کیا فائدہ ہوا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اس ڈر سے فارورڈ کرنا، نہیں، پہلے زمانے میں اور آج بھی کئی جگہ لکھنے کا بھی ہوتا ہے، ایک آدمی عورت آتا ایک چٹھی لکھ کے پھینک دیتا اور بھاگ جاتا، آپ اٹھاتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا یہ اس کو ایسا ہوا، احمد صاحب نے خواب دیکھ لی مدینہ میں۔ یہ احمد صاحب کو بڑا مسئلہ ہے، حالانکہ میں ہمیشہ جو حاجی جاتے ہیں ان کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز جب بھی جائے احمد صاحب سے ضرور ملیے، مدینے میں کہیں تو بھی سوتے پڑے رہتے ہو اور خوابہ دیکھتے رہتے ہو، پلیز ملیے انہیں، اٹھائیے، کہاں ہے وہ احمد صاحب جو خواب دیکھتے، یہ ہفتے اتنے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، یہ ہفتے لوگ اتنے جہنم میں جا رہے ہیں، یہ ہفتے اللہ کے رسول یہ بول رہے ہیں، وہ ہفتے بول رہے، ہزاروں میں لوگ جا رہے ہیں، ایک کو تو ملنا احمد صاحب کو کونے میں پڑے ہوئے، کہاں خوابہ دیکھتے پڑے تو مدینے کے اندر لیٹے ہوئے رہتے اور خوابہ دیکھتے۔ خواب، یہ خواب کو اگر 11 لوگوں تک لکھ کے نہیں بانٹے تو ایک بری خبر مل جائیں گی۔ سب سے بری خبر پہلے تو وہی چاہتی کہ لکھنا 11 بار 11 بار وہ لکھ رہا، زیروکس نہیں چلیں گا، لکھ اس کے 100 زیروکس کر کے بانٹے جائے تو اس سے یہ خیر آئیں گا، بانٹ رہا 100 زیروکس۔ دیکھیے کسی اچھی چیز کو فارورڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس عقیدے سے کہ ہاں شر لا لیں گے بھائی، صحیح بات ہے، ارے خیر لا لیں گے بھائی، بہت اچھا ہو جائے گا نا آج کا دن، یہ سب سے اصل مسئلہ یہ ہے جو ہم رکھ رہے ہیں نا، وہ تعلق بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایسے زیروکس کو بانٹنا، ایسے چیزوں کو بانٹنا اس نیت سے کہ اس سے اچھی چیز آئیں گی یا برا ہو جائیں گا، یہ بھی شرک ہے۔ اور 25 اور آخری پوائنٹ ہے، تقدیر کا حال معلوم کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے، کسی کی پیشانی کو پڑھ کر، کسی کے چہرے کو پڑھ کر، کوئی سافٹ ویئر کے ذریعے، کسی اپلیکیشن کے ذریعے، کسی پتوں کے ذریعے، بہت سے سافٹ ویئر بھی آج کل آ چکے ہیں، آپ کا نام ڈالیے وہ پورا بولتا کہ آپ یہاں ہوں گے، یہ مریں گے، یہ کھائیں گے، یہ پئیں گے، یہ پسند ہے، یہ نہیں پسند ہے، یہ تمام چیزیں۔ اس کے علاوہ بھی تقدیر کا حال، مزاج کا حال ہی معلوم کر لیتے۔ ایک بار دواخانے گیا تو وہاں تصویر لگی 10 قسم کی ناک بنی ہوئی، ناک کیا صرف اتنی ناک بنی 10 قسم کی، اور نیچے لکھا ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے، ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے، ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے۔ اب بچے کیا ہوتے چھوٹا دھن، ارے ہاؤ صحیح یہ ناک والا دیکھو ایسی، یہ ناک والے بہت بدماش رہتے، کھڑی ناک لکھا ہوں بدماش رہتے۔ اب بچہ کیا کر رہا، 10 لوگ ہیں خاندان کے جو کھڑی ناک والے، لیکن وہ ایک بدماش کی طرف ہی دیکھ رہا ہو، ارے چچا، حالانکہ باقی 9 کھڑی ناک والے کوئی بدماش نہیں، ان چچا کی ہے نا کھڑی، ارے نہیں بہت زبردست اپنے کو مل گیا، اب ناک کا لینا ٹھیک ہے، یہ ناکوں سے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، ہاتھ سے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، آنکھ دیکھ کے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ تقدیر کا حال نہیں معلوم ہوتا، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کب مرے گا کب پیدا ہوگا۔ تو مختلف سافٹ ویئرس کے ذریعے اپلیکیشنز بھی آ چکی ہیں، اینڈرائڈ اپلیکیشنز، تقدیر کا حال معلوم کرنا، ڈالی نام ڈالی، ڈیٹ آف برتھ ڈالی، ماں کا نام ڈالی، باپ کا نام ڈالی، پورا دے دے رہا، عربی بھی سسٹم سے، ابجد سے بھی دے رہا، انگلش بھی دے رہا، رومن بھی دے رہا، سب دے دے رہا آپ کی تقدیر کا حال، اوور آل انالیسس کر کے ایوریج بھی دے دے رہا ہو، انہیں بولا پانی میں مریں گا، انہیں بولا نالے میں مریں گا، بیچ میں گڈھے میں ڈوب کے مریں گے تم، سب دیتا ہو۔ مطلب اتنا کمپیئر کیجیے آپ، یہ سافٹ ویئر کیا بول رہا، یہ کیا بول رہا، عربک کے حساب سے میتھولوجی کیا، گریک کیا ہے، سب کا دیتا ہوں، ایوریج بھی نکال کے دے رہا، اور بڑے بیٹھ کے سب بیٹھاؤ، نکالنے کا نا جنتری نیومرولوجی نمبر سے نکالنا، سافٹ ویئر سے، اپلیکیشن سے، یا اسی طرح کوئی اور طریقہ، یہ تمام چیزیں یاد رکھیں کفر اور شرک ہے۔ ہم تمام کوشش کریں ان تمام سے بچیں۔ بہرحال میں نے 25 ایسے نکات لیے جس کے اندر پھر اور بہت سے سب ہیڈنگس اور پوائنٹس تھے، بہت اہم عنوان تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں صرف آپ کے سامنے یہ بھی شرک ہے اتنا رکھوں، یہ 25 پوائنٹ، لیکن میں نے سوچا کہ شرک کی قباحت بھی رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی تاکہ آپ اس کو سمجھے شرک کیا ہے، اور اس کے بعد پھر قباحت سمجھنے کے بعد ہم کو جب پتہ چلے گا شرک یہ بھی ہے تو انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہوں گی کہ یہ عمل چھوٹے نہیں ہیں، یہ ٹیکے تاگے دھاگے منکے سیپی موتی یہ خبروں پہ جانا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ عقیدہ اور اس عمل کے ساتھ مل جائیں تو یہ زندگی اور آخرت ہماری برباد کر سکتی ہے، اور اگر زندگی گزر بھی جائے جیسے تیسے، آخرت ہماری یہ ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیں گی۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو شرک کی لعنت سے پاک کریں۔ رتی سے رتی، چھوٹے سے چھوٹا، ہلکے سے ہلکا گمان میں آنے والا شرک بھی ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو پائے۔ فوراً شرک کا اگر کوئی قباحت، کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہو رہی ہے، فوراً وہیں ٹوکے اور وہیں روکے کہ کاش
کہ دواخانے جلدی لے جاتے تو بچ جاتے، وہیں ٹوکنا ہے جس کی تقدیر میں جب موت لکھی اسے مرنا ہے، چاہے دواخانے لے جاؤ یا ڈاکٹروں کے بیچ میں لے جا کے رکھ دو یا دنیا کے سب سے بڑے ریسرچ سینٹر میں لے جاؤ، مرنا تھا تو مرنا ہے، اس نے وہیں ٹوکنا ہے۔ یہ شرک، یہ غلط ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچ سکتے تھے، نہیں بولے تو نہیں بچ سکتے، ختم معاملہ۔ ہوتا ہے نا یہ چھوٹا سا کام، جلدی گاڑی لا لیتے تو یار یہ گاڑی مل جاتی تھی، جلدی میری کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی اگلی فلائٹ مل جاتی تھی، میری بس جلدی آتی تھی فلاں ہوتا تھا، انہوں میرے کو پیسے دے دیتے آج تو میرا یہ کام ہو جاتا تھا، انہوں نے نہیں دینا تھا، تقدیر تھی، تمہارا کام نہیں ہونا تھا، یہ تقدیر ختم، اگر مگر ہے نہیں اس کے آگے کچھ، وہیں روک دینا کہ بھائی یہ کام غلط ہے اور یہ کام فلاں ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے سماج کو، اپنے خاندان کو شرک جیسے لعنت سے پاک کرے، خود توحید پر رہے۔ توحید کیا ہے انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو توحید کیا ہے اس پر ایک الگ عنوان انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اپنے آپ کو ہم قائم رکھیں اور یہی توحید کا پیغام انسانیت تک پہنچائے اور شرک کی برائی انسانیت تک پہنچائے، تاکہ اللہ تو توحید پر سب انسانوں کو چاہتا ہے کہ وہ رہے، اور شرک سے ساری انسانیت کو وہ کہتا ہے کہ شرک مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤں گے۔ تو ہم خود توحید پر رہے، خود شرک سے بچے اور عالم میں انسانیت تک پہنچے، انہیں توحید کی دعوت دیں، شرک سے انہیں بچانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے وہ اس بات کو میں ختم کرتا ہوں اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ